کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے تمام تر فتنوں کا جواب سورہ کہف میں کیوں پوشیدہ ہے؟ ہر جمعہ کو پڑھے جانے والی سورہ کہف کے پیچھے چھپی وہ 4 عظیم کہانیاں جنہیں جان کر آپ کی زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی خاص تاکید فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ دجال کے فتنے کے خلاف ایک مضبوط ترین ایمانی ڈھال ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورہ کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کہف میں دراصل انسان کی زندگی میں آنے والی 4 بنیادی آزمائشوں کی وضاحت 4 اہم کہانیوں کے ذریعے کی گئی ہے، جن میں ایمان کی آزمائش، مال و دولت کی آزمائش، علم کی آزمائش، طاقت و اقتدار کی آزمائش۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا قصہ، ایمان کی آزمائش۔ قدیم دور میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جو عوام کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں چند با ایمان اور توحید پر قائم نوجوانوں نے اپنے ایمان کا اعلانیہ اظہار کیا۔ جب ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا شہر اور آسائشیں چھوڑ کر غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ان پر غار میں 309 سال کے لیے گہری نیند طاری کر دی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص کھانا لینے شہر گیا تو معلوم ہوا کہ زمانہ بدل گیا ہے، ظالم بادشاہ ختم ہو چکا ہے اور شہر کا نیا حکمران مومن بن چکا ہے۔ فتنے اور معاشرتی بگاڑ کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ غیر متوقع طریقوں سے اس کی مدد اور حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے کا قصہ، مال کی آزمائش۔ قرآن مجید میں 2 افراد کا ذکر ہے، ایک غریب با ایمان اور دوسرا انتہائی امیر شخص۔ امیر شخص کو اللہ نے 2 انتہائی خوبصورت پھلدار اور انگور و کھجور کے باغ دیے تھے جن کے بیچ سے نہریں بہتی تھیں۔ اس کثرت مال نے امیر شخص کو غرور میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنے غریب دوست سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور طاقتور ہوں، اور یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ اس کا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ نیز اس نے آخرت کا بھی انکار کیا۔ اس کے غریب دوست نے اسے اللہ کی یاد دہانی کرائی اور شکر ادا کرنے کا مشورہ دیا، مگر اس نے نہ مانی۔ نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا اور ایک ہی رات میں اس کے سرسبز باغ جل کر راکھ کر ڈھیر بن گئے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا اور پچھتانے لگا۔ مال و دولت اور نعمتیں محض اللہ کی آزمائش اور امانت ہیں۔ غرور و تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، جبکہ شکر گزار رویہ برکت لاتا ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، علم کی آزمائش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے انسان ہونے کے ناطے فرمایا، میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دینے کے لیے ہدایت فرمائی کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ ایک ایسے بندے سے ملیں جنہیں اللہ نے خاص علم لدنی غیب کی حکمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے سفر کے 4 عجیب واقعات یہ تھے۔ کشتی میں سوراخ کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان غریبوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا جنہوں نے انہیں مفت سواری دی تھی۔ بچے کو قتل کرنا۔ انہوں نے ایک بظاہر معصوم بچے کو قتل کر دیا تھا۔ گرتی دیوار کی مرمت۔ انہوں نے ایک ایسے گاؤں میں جا کر گرتی دیوار بنا دی جہاں کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان واقعات کی حکمت کی وضاحت کچھ یوں ہے
کشتی کا واقعہ۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر سالم اور ٹھیک کشتی کو قابو کر لیتا تھا۔ سوراخ کی وجہ سے وہ غریبوں کی کشتی چھننے سے بچ گئی۔ بچے کا قصہ۔ وہ بچہ بڑا ہو کر انتہائی سرکش بنتا اور اپنے نیک والدین کو کفر اور گمراہی میں مبتلا کرتا۔ اللہ نے اس کے بدلے والدین کو نیک اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔ دیوار کا قصہ۔ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے۔ دیوار کی مرمت سے وہ خزانہ محفوظ رہا۔ انسان کا علم انتہائی محدود ہے اور اللہ کی تدبیر و حکمت لامحدود ہے۔ بظاہر پریشان کن واقعات کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ، طاقت اور حکمت کی آزمائش۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک عظیم طاقت و حاکمیت اور وسائل عطا کیے تھے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ یاجوج ماجوج کی دیوار۔ ایک سفر میں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان رہنے والی ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو یاجوج ماجوج کی لوٹ مار اور ظلم و ستم سے تنگ تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ اجرت لے کر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے اجرت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا وہ بہتر ہے۔ انہوں نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے تانبے کے استعمال سے ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر دیوار تعمیر کر دی۔ اقتدار اور طاقت اللہ کی امانت ہے، اسے مظلوموں کی مدد اور عدل قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ذوالقرنین نے اتنی بڑی دیوار بنانے کے بعد بھی تکبر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ سورہ کہف کے یہ چاروں قصے دجال کے 4 بنیادی فتنوں کا حل کچھ یوں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دجال کا ایمانی فتنہ، حل اصحاب کہف جیسا توکل اور ثابت قدمی۔ نمبر 2، دجال کا مادی و مالی فتنہ، حل 2 باغوں والے قصے سے حاصل ہونے والی قناعت اور شکر۔ نمبر 3، دجال کا علم اور شبدہ بازی کا فتنہ، حل حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے قصے کی طرح اللہ کی حکمت پر یقین۔ نمبر 4، دجال کی طاقت اور حکومت کا فتنہ، حل ذوالقرنین کا عدل اور اپنی طاقت کو اللہ کی امانت سمجھنا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو سبسکرائب کریں۔